والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب العون بالمدد، یہ باب ہے کسی سے مدد حاصل کرنے کے بارے میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن ابی عدی اور سہل بن یوسف نے، سعید سے، وہ قتادہ سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ رعل و ذکوان، آپ کے پاس رعل اور ذکوان و عصیہ و بنو لحیان، یہ 4 قبیلوں کے لوگ آئے۔ فزعموا انہم قد اسلموا، انہوں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کروایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ واستمدوه علی قومہم، اور انہوں نے اپنی قوم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی۔ فامدہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب70 من الانصار، آپ نے 70 انصاری ان کو دے کر ان کی مدد کی۔ قال انس کہتے ہیں کننا نسمیہم القراء، ہم ان 70 افراد جو تھے ان کا نام رکھا کرتے تھے قاری۔ یحطبون بالنہار ویصلون باللیل، دن کے وقت وہ محنت کرتے تھے اور رات کے وقت وہ نماز پڑھتے تھے، یعنی دن کو محنت کرنا، لکڑیاں اکٹھی کرنا، اور رات کے وقت نماز۔ فانطلقوا بہم حتی بلغوا بئر معونہ، وہ انہیں لے گئے یہاں تک کہ بئر معونہ تک جب وہ پہنچے۔ غدروا بہم وقتلوہم، ان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ فقانت شہرا یدعو علی رعل و ذکوان و بنی لحیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک رعل، ذکوان، بنو لحیان ان پر بد دعا کرتے رہے۔ قال قتادہ کہتے ہیں وحدثنا انس، ہمیں انس نے یہ بھی بتایا انہم قرأوا بہم قرآنا، انہوں نے ان سے قرآن بھی پڑھا تھا۔ انہم قرأوا بہم قرآنا، انہوں نے ان شہداء کے بارے میں قرآن بھی پڑھا تھا۔ الا بلغوا قومنا بأننا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، یہ آیت تھی، خبردار ہماری طرف سے ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے مل چکے ہیں، وہ ہم سے راضی ہے اور اس نے ہمیں راضی کر دیا۔ ثم رفع ذلك بعد، پھر اس کے بعد یہ آیت اٹھا لی گئی، یعنی منسوخ کر دی گئی۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی امداد کے لیے، مدد کے لیے جماعت کو بھیجنا، یہ مدد بعض دفعہ جہاد میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ اور مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ یہ 4 قبیلوں کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں تعلیم سکھانے کے لیے کچھ ایسے افراد دیں کہ وہ ہماری قوموں میں جا کے دعوت کا کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق ان کو پڑھے لکھے 70 قراء دیے، جن کو صحابہ کرام قراء کہا کرتے تھے، تاکہ وہ ان کو قرآن پڑھائیں، دین کی تعلیم دیں۔ جب یہ ان کو لے کر گئے بئر معونہ مقام پر پہنچے تو انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ ہوا، کیونکہ علماء اور قراء کسی بھی معاشرے کے اندر مکھن زبدہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہی اصل ہوتے ہیں کسی معاشرے کا۔ جس طرح کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ زمین سے پھول آسمان کی طرف اڑ رہے ہیں، ایک پھول اڑ رہا ہے۔ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اگر یہ تمہارا خواب سچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام اوزاعی وفات پا چکے ہیں۔ تو معلومات کی گئی تو واقعی اس دن امام اوزاعی رحمہ اللہ فوت ہو چکے تھے۔
اس سے اہل علم فرماتے ہیں کہ جو علماء ہیں یہ زمین کے پھول ہیں، اور کسی بھی باغ کی خوبصورتی پھولوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام یہ 70 کے 70 قراء تھے، علماء تھے، تو ان کو جب انہوں نے جا کر شہید کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ 1 ماہ تک ان کے اوپر بد دعا کرتے رہے۔ اور پھر انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن اتارا۔ شروع میں ایک آیت تھی جس کو ہم کچھ عرصہ پڑھتے رہے، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ اس آیت کے کچھ لفظ اس حدیث میں ذکر کیے ہیں، وہ یہ ہیں: الا بلغوا قومنا بان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ یہ ٹکڑا اس آیت میں شامل تھا، تو بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہاں سے امام بخاری تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی امداد بھی طلب کی جا سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے، چاہے وہ کسی کو تعلیم دینے کی نیت سے ہو، چاہے جہاد کی نیت سے ہو۔ یہاں پر آپ نے ان کو بطور استاذ چند قراء دیے تھے۔ باقی اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا تھا، تو ان کے لیے یہاں پر ایک دعوت فکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ سب پتہ تھا تو کیا آپ نے قصداً ایسے کیا؟ اور بعض تو یہاں تک اتنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتے تھے، اس لیے بھیجا۔ حالانکہ شہادت کے درجے پر فائز کروانا ہوتا تو ان دھوکے بازوں کے ہاتھ بھیجتے ان کو، کہ وہ مسلمانوں کو بے نہتا بھیجتے آپ ان کو۔ یہ تو پھر خودکشی کی ایک کیفیت ہے کہ اپنے ساتھیوں کو خود مروانا اور ان کے ہتھیار بھی کوئی نہ دینا، ان کو چیز بھی کوئی نہ دینا۔ تو ایسی شہادت آپ نے پھر جنگ بدر میں کیوں نہیں حاصل کی؟ آپ سارے صحابہ کرام کو خالی ہاتھ لے کر جاتے اور ان کو وہاں پر ان کے آگے گاجر مولی کی طرح جو ہے نا وہ کٹنے دیتے۔ آپ نے وہاں تو ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی غلط قسم کی تعویل ہے اپنے باطن نظریات کو بچانے کے لیے۔ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اس چیز کا۔ آپ کو پتہ ہوتا تو آپ ایسا نہ، اگر شہادت ہی دلوانی تھی تو پھر 1 ماہ ان کے اوپر بد دعا بھی کرتے رہے۔ علم غیب نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دوسری بات، آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ حاضر ناظر ہوتے تو ان کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ الا بلغوا قومنا، ہماری قوم تک یہ ہمارا پیغام پہنچا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے، حاضر ناظر ہوتے، تو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اسی وقت سمجھ جاتے کہ میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کشف کہ ہر چیز کھل کے سامنے ہو جاتی ہے، میں نے پچھلے دروس میں یہ بتایا تھا کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر کشف ہر جگہ پر اپنے اختیار میں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی ایسا کر لیتے۔ اور اسی طرح مختار کل کے نظریات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کا مختار اختیار ہے، آپ دلوں کے بھید جان لیتے تھے۔ یہاں پر تو آپ ان قبیلوں کے دلوں کے راز کو نہیں سمجھ سکے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لیکن یہاں پر تو ہمارے ہاں یہ بات چلتی ہے جی شہباز کرے پرواز تھے جانے راز دلا دے، یا اس طرح کے اور پیروں کے بارے میں جی وہ دل کی بات جان لیتے ہیں، تمہارے چہرے سے سارا کچھ پڑھ لیں گے کہ تم کیا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فراست، باوجود آپ کے پاس وہ فراست تھی جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا معنی علم غیب تھوڑی تھا۔ فراست یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی کو پڑھ پاتا ہے، بعض دفعہ نہیں پڑھ پاتا۔ کتنے ایسے معاملات آپ کے پاس آئے، آپ نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے آپ کو بتایا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے کی ہے، آپ نے اپنا فیصلہ بدلا۔ اگر ہر جگہ فراست کا معنی یہی ہے کہ چہرہ دیکھتے ہی بھانپ جانا، تو یہ تو غیب کے مترادف ہو گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے فیصلے آپ نے کیے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ نہیں ایسے نہیں، حتیٰ کہ پھر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں بشر ہوں، میں تمہارے بعض فیصلے کرتا ہوں، تم میں سے بعض لوگ زبان کے تیز ہوتے ہیں، ان کی تیزی کو دیکھ کے میں فیصلہ ان کے دلائل کو غالب سمجھتا ہوں،
تو جس کے دلائل غالب ہوتے ہیں میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. تو بعض دفعہ میں فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں جس کا حق نہیں ہوتا. تو یہ یاد رکھنا جو میرے سے ناحق لے کر جاتا ہے وہ آگ کا انگارہ لے کر جاتا ہے میرے سے. فَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہ جو منافقین کا مسئلہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے فیصلہ ان کے حق میں کیوں کیا؟ آپ خائن لوگوں کے ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے کیوں بنتے ہیں؟ اگر فراست تھی ایسی فراست کہ جو ہمارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں جی چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ پڑھ جاتے ہیں اولیاء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیز نہیں پڑھ سکے. تو یہ کیسے اولیاء ہیں جو اپنے نبی سے بھی نعوذ باللہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی یہ کیسے مرید ہیں کہ جو اپنے اولیاء کو انبیاء سے آگے کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے بھائیو صحیح عقیدہ سمجھنا آسان ہے بشرطے کہ انسان میں ضد نہ ہو. جب انسان میں ضد اور تعصب ہوتا ہے نا پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی، پھر وہ یہ ساری چیزیں سن کر بھی اس کے اندر تعویل کرتا ہے. تو اس حدیث مبارک سے جہاں یہ مسائل ثابت ہوتے ہیں وہاں پر یہ سب کے سب معاملات، اور اسی طرح دشمن پر قنوت کرنا، جب دشمن دھوکہ اور خیانت کرے ان کے اوپر قنوت کرنا، بد دعا کرنا، یہ بھی ثابت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3064.